اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے وہ عزت بے مثال عزت ہے کہ جہاں وہ گھر میں قدم رکھتی ہے تو جس گھر میں آتی ہے بیٹی بن کے آتی ہے، اور جب کسی گھر میں بیٹی آئی تو رسول اسلام کی آواز آئی البنات الرحمہ، لڑکیاں رحمت ہیں۔ کہ جب کسی کے گھر میں کوئی عورت داخل ہوئی بیٹی بن کے تو رسول پکارے کہ یہ رحمت ہے۔ جب بیٹی آئی تو اس کی عزت افزائی یہ کہہ کے کی گئی کہ مبارک ہو تمہارے گھر میں رحمت خدا آئی ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد وہ اس گھر سے جب دلہن بن کے رخصت ہوئی اور اپنے شوہر کے گھر میں پہنچی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ زندگی میں تمہاری برابر کی شریک ہے، تمہارے اس کے ایکول رائٹس ہیں، برابر کی شریک ہے، تمہاری یہ شریک حیات ہے۔ اور قرآن مجید میں بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، آپ لاکھوں فلسفے لے آئیے لیکن قرآن مجید کا ایک جملہ جو ہے وہ آپ کے ہر فلسفے میں بھاری نکلے گا، جہاں قرآن مجید نے میاں اور بیوی کے رشتے کو یہ کہہ کے ڈیفائن کیا ہے کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ کہیں پر ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ وہ کم ہیں تم زیادہ ہو، تم کم ہو وہ زیادہ ہے، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس آدمی کی عزت کا سبب بنتا ہے، لباس انسان کی ستر پوشی کرتا ہے، لباس انسان کو آرام دیتا ہے، لباس انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے۔ انہا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ خدا کی قسم اگر میں کیا بتاؤں، یہ آیت عربی میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ورنہ اس کی بلاغت اور اس کا لطف اور اس کا حسن وہ ہے کہ آدمی پڑھے تو مست رہے اس کے اندر کہ کیا جملہ قرآن نے ارشاد فرما دیا، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ تمہاری عزت افزائی کا سبب ہیں، تم ان کی عزت افزائی کا سبب، وہ تمہارے لیے صدر پوشی ہیں، تم ان کے لیے صدر پوشی، وہ تمہاری عزت بچانے والیاں ہیں، تم ان کی عزت بچانے والے۔ کس طرح میں اس کا ترجمہ کر دوں اور کس طرح میں اس مضمون کو کنوے کر دوں آپ تک جو اس آیت مبارکہ کے اندر۔ تو عزیزان گرامی، یہ عورت ہے جب بیوی بنتی ہے، جب بیوی بنتی ہے تو زندگی میں برابر کی شریک، اور جب اسی گھر میں ماں بن جاتی ہے، اور جب اسی گھر میں ماں بن جاتی ہے تو پھر یہ عورت مرتبہ حاکم بن جاتی ہے۔ یا بیٹے ہیں ان کے اوپر یہ عورت حاکم ہے، سوائے حکم خدا و رسول و امام کے اس کا ہر حکم قابل عمل ہے۔ ہاں اگر کہیں حکم خدا و رسول سے ٹکرا جائے تو بے شک وہ پیچھے رہ جائے گا، لیکن اگر اس کا حکم خدا و رسول سے نہیں ٹکراتا تو اس کا حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ مستحبات شرع جو ہیں اس کے اندر بھی ماں کا حکم ماننا واجب ہے۔ مان لیجیے بیٹا تھکا ہوا آیا ہے، نماز شب پڑھنے کا عادی ہے، اگر ماں کہتی ہے مغرب عشاء نہ پڑھو تو وہ تو پڑھنا پڑے گی، اس لیے کہ وہ واجب ہے، وہ تو واجب ہے، لیکن وہ کہتی ہے بیٹا اب 10 بجے اب تم سو جاؤ، اب آج نماز شب نہ پڑھو، بہت تھکے ہوئے ہو، کل پڑھ لینا، تو اب نماز شب نہ پڑھیے، آپ ماں نے حکم دیا ہے سو جائیے، ثواب آپ کو سونے میں ہے، اللہ ثواب اس میں دے گا کہ ماں کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے آپ سو گئے۔ محبت مادری میں وہ کہہ رہی ہے بیٹا بہت تھک گئے ہو تم، اب جاگو نہیں آدھی رات کے انتظار میں، اب تم سو جاؤ، نماز شب کل پڑھ لینا، تو اب نماز شب نہ پڑھیے، سو رہی ہے۔ دیکھیے تعجب میں نہ آئیے گا، اس کی بجائے نماز شب پڑھنا مستحب ہے، ماں کا حکم واجب ہے، جب مستحب واجب سے ٹکرائے گا تو واجب رہے گا آگے، واجب کو پریفرنس ملے گا، یہ ہے معاملہ۔ تو یہ ہے ماں، تو عورت کو وہ عزت ملی ہے خدا کی قسم جو تاریخ کائنات میں کسی کو نہیں ملی ہے، کسی کو نہیں ملی جو عورت کو عزت ملی ہے کہ وہ ماں ہے۔ اور قرآن مجید جب بولتا ہے تو ماں کے لیے خصوصی حکم دیتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے لیے، یہاں تک تو آیت دونوں کے لیے چلی،
والدہ مانے دونوں، ماں اور باپ دونوں. اور اس کے آگے جو آیت بڑھی تو باپ پیچھے رہ گئے، ماں آگے بڑھ گئی. ہمارا تو امہ وہنن علی وہنن، اس کی ماں دکھ پر دکھ جھیل کے اسے پالتی. ہم نے قرآن مجید ماں کے احسانات آپ کو یاد دلا رہا ہے، ماں کی عظمت آپ کو یاد دلا رہا ہے. یہ اسلام ہے جس کے اندر ماں جو ہے وہ بیٹے کے اوپر حاکم ہے. اور عزیزان گرامی، بس انشاءاللہ زندگی رہی تو بات کل آگے بڑھے گی. آج وقت تمام ہو رہا ہے. خالی اتنا عرض کر دوں اور یہ ہر نوجوان سن لے جس کی ماں زندہ ہے کہ ماں وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ جب عورت ماں بن جائے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے. جب عورت ماں بن جائے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے، یعنی اللہ کی صفات کی جھلکیاں اس کی ذات میں دکھائی دینے لگتی ہیں. خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت یہ ہے. رازق وہ ہے، وسیلہ رزق یہ ہے. رحیم و کریم وہ ہے، مظہر رحم و کرم یہ ہے. متکلم وہ ہے، ایک ایک جملہ سکھانے والی یہ ہے. رب وہ ہے، پالنے والی یہ ہے. یہ اس زمین پر اللہ کی رحمت کا جلوہ ہے جو دنیا کی نگاہوں کے سامنے. اب بات کل آگے بڑھے گی. صرف اتنا عرض کر دوں کہ اسلام نے غلاموں کو عزت دی، اسلام نے کنیزوں کو عزت دی، اسلام نے کالوں کو عزت دی، اسلام نے عورتوں کو عزت دی. اسلام انسانیت کا دین ہے. اسلام ظلم و ستم اور ناانصافی کا دین نہیں ہے. اور خدا کی قسم اب بات آخری منزل تک آئی، کل بڑھے گی آگے. آج اتنا سنا دوں آپ کو کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنی ماؤں کے لیے. جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، جن کی مائیں نہیں ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اس لیے کہ جو سب مائیں خدمت کرتی ہیں وہ ہماری ماؤں نے بھی کی. دنیا کی جتنی مائیں ہیں جو اپنی اولادوں کی خدمت کرتی ہیں وہ سب ہماری ماؤں نے ہمارے ساتھ کی. مگر ایک ایڈیشنل خدمت بھی ہے ان کی، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گودی میں پال کے ہمیں محب حسین بنا دیا. سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو آزادار بنا دیا. سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو ماتمدار بنا دیا. سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو اہل بیت کا فدائی بنا دیا. خدا کی قسم بڑے مرتبے کی ہیں وہ مائیں اور بڑی شان کی ہیں وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو محب اہل بیت بنا دیا. اور عزیزان گرامی، ماؤں کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا آپ کو معلوم ہے یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ ایک ماں کی تمنا تھی. آپ جانتے ہیں کون ماں؟ فاطمہ زہرا بھی تو ماں تھی. جب خبر شہادت حسین سنی تو سوال کیا، بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ اور رسول محبوب رب العالمین تھے، جو فرما دیتے وہی ہوتا. مگر خاموش رہے. جبرائیل امین نازل ہوئے. عرض کی خدا تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک قوم پیدا کروں گا جو حسین کی آزاداری کرے گی، حسین کی ماتمداری کرے گی. جب سیدہ نے رونے والوں کا تذکرہ سنا تو اپنے آنسو پوچھ ڈالے. آپ جو یہاں بیٹھے رو رہے ہیں آپ تسکین دل سیدہ ہیں اور وعدہ پروردگار ہیں، وعدہ پروردگار ہیں اور تسکین قلب فاطمہ ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں گروہ کو پیدا کروں گا جو حسین پر روئے گا اور حسین کی آزاداری کرے گا. اور جب سیدہ نے یہ سنا کہ رونے والا گروہ پیدا ہوگا تو آنکھوں کے آنسو پوچھ ڈالے.